کی ہاریوں کی جماعت ہے، انہی سے متعلق بات کی گئی ہے۔ کوئی بڑی ریفارمز کی بات نہیں ہے، کوئی معاشی انقلاب کی بات نہیں ہے، کوئی بہت بڑی آئینی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ یہ آج انہوں نے جو برسی تھی محترمہ بے نظیر بھٹو کی، اس میں تقریر کرتے ہوئے منشور کے 10 نکات بتائیں جی۔ یہ پورا منشور یعنی ابھی نہیں ہے، ایسے بالکل ٹھیک ہے۔ اس لیے اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی صرف یہی 10 نکات ہیں۔ جب منشور آئے گا تو اس میں پتہ چلے گا کہ یہ اصل میں جو چیز اس پہ بات کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ 5 سال میں تنخواہیں دگنی کر دیں گے، بجلی 300 جو یونٹ تک جو ہے وہ فری دے دیں گے، یہی کہا نا جی۔ اور باقی جو کچھ بھی ہے، اس کے لیے وسائل کہاں سے آئیں گے؟ یہی تو میرا سوال ہے۔ ہاں، نکات آپ نے دے دیے، نکات دیے، اب منشور آئے گا تو پتہ چلے گا کہ آپ کی اگر اکانومی بہتر ہوگی، ریاست کے پاس اتنے زیادہ وسائل ہوں گے، کیونکہ بنیادی اس وقت جو ایشو بنا ہوا ہے وہ تنخواہوں کی یا آمدنی کے کا یہ نہیں ہے کہ آپ تنخواہیں بڑھا دیں گے معاملہ حل ہو جائے گا۔ جی۔ آپ کا اگر انفلیشن ریٹ 28% چل رہا ہے یا بسا اوقات 40 تک چلا جاتا ہے، تو آپ تنخواہیں بڑھا بھی دیں گے تو بے معنی چیز ہوں گی۔ جی۔ اصل تو یہ ہے کہ آپ انفلیشن ریٹ وہاں لائیں جہاں کہ آپ کی عام آدمی کی جو آمدنی ہے اور جو ضرورتیں ہیں ان کے اندر ایک توازن پیدا کر سکیں۔ کہ اگر آپ کا انفلیشن ریٹ 3%، 4%، 5% تک آ جائے تو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں مہنگائی کو، ٹھیک ہے۔ کم از کم سنگل ڈیجٹ میں تو ہونا چاہیے نا، جس طرح یہ پی ڈی ایم کی حکومت سے پہلے تھا، 9-10 پہ چل رہا تھا، اس پر اول تو یہ 4-5 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کی جی ڈی پی کی ریشو جو ہے وہ 2-2.5-3% ہے اور آپ کی جو مہنگائی کی شرح ہے وہ 28% ہے، تو یہ کہاں سے اس کو کمپیٹ کیسے کریں گے؟ دوسرا یہ ہے کہ وہ کیا ذرائع ہوں گے جس کے تحت آپ آمدنی ریاست کی بڑھائیں گے، عام آدمی کی قوت خرید بڑھائیں گے اور مہنگائی کو کنٹرول کریں گے۔ جی۔ یہ ایک دوسرا پہلو ہے۔ آپ پرائیویٹائزیشن کے حق میں نہیں ہیں، آپ کی پارٹی کہتے نہیں جی پی آئی اے کو پرائیویٹائز نہ کیا جائے، پرائیویٹائز بھی آپ نہیں کرنا چاہتے، اور جو مزدور یا ورکر ہے اس کو کام پر بھی لگانے کے ریاست تیار نہیں ہے کہ یہ کام چوری ختم ہو، سینہ زوری ختم ہو، کرپشن ختم ہو، جی، وسائل کا ضیاع ختم ہو، نمود و نمائش کا کلچر ختم ہو۔ یہ چیز اگر نہیں ہوگی، ادارے اگر خسارے میں ہوں گے اور وہ خسارہ ریاست پوری کر رہی ہوگی اور ٹیکس گزار آپ کے پاس کم ہوں گے، کھانے والے زیادہ ہوں گے، تو یہ ہے بنیادی سوال۔ جی۔ کہ صرف آج تک ہوتا یہ رہا ہے کہ جب سیاستدان اپنا منشور پیش کرتے ہیں یا تقریر فرماتے ہیں تو یہ تو کہہ دیتے ہیں، لوگوں کی توقعات بڑھا دیتے ہیں کہ ہم آپ کو دودھ شہد کی نہریں بہا دیں گے، 50 لاکھ گھر بنا دیں گے، 50 کروڑ لاکھ نوکریاں دے دیں گے۔ کروڑ بھائی وہ کیسے آئیں گے؟ وہ بھی فارمولہ سامنے آنا چاہیے نا۔ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیلاب زدگان کو سب کو مکان دے دیں گے، دینا چاہیے، حق بنتا ہے۔ وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے 50,000 گھر دے دیے ہیں، 30 لاکھ ہم بنا دیں گے سب کو، کچی آبادیاں جو ہیں ان کو رہائشی سٹیٹس دے دیں گے۔ ایک شکایت یہ ہے کہ مرکز نے ہمیں وسائل ہی فراہم نہیں کیے، کہتے ہیں جتنے فراہم کیے اتنے ہم نے دے دیے عوام، ٹھیک ہے نا۔ تو دوسری طرف کہتے ہیں یہ کر بھی دیا ہے، تو پھر شکوہ شکایت کس چیز کا ہے؟ اچھا، دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ روٹی کپڑا مکان کا نعرہ 1967 سے 67 سے لگ رہا ہے۔ جی۔ اس بات کا بھی تجزیہ پیپلز پارٹی کو خود کرنا چاہیے کہ اس میں ان کی حکومتیں ناکام کیوں ہوئیں، اور آج بھی یہ سوسائٹی جو ہے روٹی کپڑا مکان کے نعرے سے کیوں وہ بڑا کلیئر کہتے ہیں شاہ صاحب کہ جو بیچ میں آمرانہ ادوار آگئے اس وجہ سے ہمارا تسلسل نہیں رہا، ہم نہیں ڈیلیور کر سکے۔ نہیں، وہ اس کا جواز یہ پیش کرتے ہیں۔ اور تو کر دیتا نا، میں صرف پیپلز پارٹی کی بات نہیں کر رہا۔ پیپلز پارٹی کو تجزیہ اس بات کا کرنا چاہیے کہ 50 سال گزرنے کے باوجود بھی آج بھی پاکستانی عوام کی بنیادی ضرورت یہی کیوں رہ گئی ہے؟
بجائے اس کے کہ خوشحالی جی وہ ان چیزوں سے آگے بھی بڑھے نا. آج بھی اس کو کپڑے کی ضرورت ہے. یہ آپ دبئی ایک چھوٹا سا وہ ہے, ٹھیک ہے نا, ایک شہر کا ملک ہے, وہاں تو یہ بات نہیں ہے. وہ کہاں تھا 1970 میں, وہ کہاں تھا اور آج کہاں ہے. ہم اس کے سامنے کشکول لے کے کھڑے ہوئے ہیں. جی یہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں کی بات کر رہا ہوں میں, برطانیہ کی بات نہیں کر رہا, جرمنی کی بات نہیں کر رہا, سعودی عرب کی بات بھی نہیں کر رہا. وہ وہاں پہنچ گئے کہ اب وہاں یہ نعرہ نہیں ہے. جی اب ان کے ہاں جو نعرہ ہے یا جو حکومت سے ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ مزید آسودہ زندگی کی ڈیمانڈ ہے, مزید وسائل میں اضافے کی ڈیمانڈ ہے, نہ یہ کہ ابھی بھی وہ لوگ کپڑا مانگ رہے ہوں, ابھی بھی روٹی مانگ رہے ہوں, ابھی بھی ان نکات سے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو انتخابات میں جانے کے لیے نعرہ ہوگا اس میں نہ کوئی انقلاب کی بات ہوگی, نہ کوئی احتساب کی بات ہوگی, نہ کوئی ایسا نعرہ ہوگا کہ جس میں کوئی بہت بڑی پیپلز پارٹی کارنامہ کرنے جا رہی ہے؟ میں تو یہ نہیں کہہ سکتا, یہ تو جب پورا منشور آ جائے گا اس وقت ہم کہیں گے. لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کی 4 حکومتیں آ چکی, سندھ میں آپ کی 7 حکومتیں آئی ہیں, ٹھیک ہے نا. سندھ میں تو 15 سال سے آپ کی حکومت ہے نا. سندھ کے عوام کی حالت تو سدھر جانی چاہیے تھی. وہ کہہ رہے ہیں سدھر گئی ہے تبھی ہمیں وہ بار بار ووٹ دیتے ہیں. نہیں تو یہ روٹی کپڑا مکان آپ نے کس کو فراہم کرنا ہے؟ اگر سدھر گئی ہے تو شاہد صاحب وہ یہ سوال آپ کتنی بار پوچھا, کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ سندھ کے عوام کو یہ ساری سہولتیں مل گئی ہیں؟ شاہد صاحب اب میں دیکھیں بہت کم میرا اندرون سندھ میں جانا ہوا, لیکن اب اس پہ کچھ کہہ تو میں نہیں سکتا, لیکن اللہ کرے, لیکن پیپلز پارٹی کا جواز یہ ہے کہ سندھ کے لوگوں کو ہم نے ڈیلیور کیا ہے تو وہ ہمیں فراہم وہ ہمیں ووٹ دیتے ہیں. یہ ہے کہ وہ الیکشن میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے چیلنج کر رہے ہیں. آپ نے ایک پارٹی کو الیکشن پروسیس سے ہی نکال دیا, آپ کے ایک فیصلے نے, اس فیصلے کو معطل کر دیا ہائی کورٹ نے. آپ سپریم کورٹ میں چلے جائیں, فیصلہ ریورس کرا لیں, اپنے فیصلے کا دفاع کریں اور وہ کرا لیں. لیکن اس کی بنیاد پر کہنا کہ یہ الیکشن میں رکاوٹ پڑ رہی ہے, میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی معقول بات ہے یا مناسب بات ہے. ہر بات کو یہ سمجھنا کہ یہ الیکشن ملتوی ہو جائے گا یا الیکشن میں رکاوٹ پڑ گئی ہے تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے. جو پنجاب کے الیکشن کمشنر نے خط لکھا ہے, اصل تو وہ ہے جو الیکشن کو کی ساکھ پر ایک دھبا بن رہا ہے, اس کو دور کرنی ہے کہ وہ الیکشن میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے چیلنج کر رہے ہیں. آپ نے ایک پارٹی کو الیکشن پروسیس سے ہی نکال دیا, آپ کے ایک فیصلے نے, اس فیصلے کو معطل کر دیا ہائی کورٹ نے. آپ سپریم کورٹ میں چلے جائیں, فیصلہ ریورس کرا لیں, اپنے فیصلے کا دفاع کریں اور وہ کرا لیں. لیکن اس کی بنیاد پر کہنا کہ یہ الیکشن میں رکاوٹ پڑ رہی ہے, میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی معقول بات ہے یا مناسب بات ہے. ہر بات کو یہ سمجھنا کہ یہ الیکشن ملتوی ہو جائے گا یا الیکشن میں رکاوٹ پڑ گئی ہے تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے. جو پنجاب کے الیکشن کمشنر نے خط لکھا ہے, اصل تو وہ ہے جو الیکشن کو کی ساکھ پر ایک دھبا بن رہا ہے, اس کو دور کرنے کے لیے آپ تیار نہیں.